ایک چیز جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں, دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا, وہ جوڈیشری ہے. آرمی کمز سیکنڈ. اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا. السلام علیکم ناظرین کرام. جسٹس منصور علی شاہ پھٹ پڑے اور کہا کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے, کسی کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر ہر کوئی دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ, آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل, بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. بیکاز اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں. سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ, یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں, آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں, اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا, ہم نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنز یو مسٹ ہیو سین, سپریم جوڈیشل کاؤنسل cannot tolerate corruption and cannot tolerate incompetence. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لیکن we have to cut through this chase and we have to achieve this target of removing judges if they are not good. کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے, کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیلٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے, ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دی لوور لیول, who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے, and that is not on. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی جی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آئین کیا امیجن کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشن جوڈیشری کی کیسی ہونی چاہیے. آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ, فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں, کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈیویجول نہیں رن کرتے, سسٹم رن کرتا ہے. جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے, یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا. اسی لیے اس ادارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک چیز جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں, دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا ہے, ایک کولیجیل تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے,
ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے. اور یہ انڈیویجولسٹک تھاٹس جو ہیں ادارے کو چلانے کی، اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا. اس سسٹم کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس سسٹم کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن بناتی ہے، وہ گزارشات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر ہم ایک کافی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم بن جائے گا، جس کے بعد یہ سارے رائٹس کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جو آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی جورسپروڈنس بن رہی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک اسٹرکچرل اور سسٹمک سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا. آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور ان ایکسپینسو جسٹس دے. یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ایک فارمیٹ، کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے، وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے. اس میں ڈارک پیچز ہیں، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی ڈیسیژنز بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ فیوچر کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر. اور آپ لوگوں کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو ہم سروس کرتے ہیں. 240 ملین کی پاپولیشن ہے جس کو سپریم کورٹ اور جوڈیشری سروس کر رہی ہے، تو ان کی اپنی سوچ اندر کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی خیال بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیژنز بری ہو سکتی ہیں لیکن لارجلی روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیژنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے، کرٹیک بھی ہوتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. ہمارے لاسٹ ایئر خالی، اور میں آپ کو صرف اتنا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں 2023 الون میں ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں. تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں، تو ایک دم اس کو برش اسائڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا. ایسا بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیژنز اس پہ آ کے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جسٹس منصور علی شاہ، جن کا حق تھا اس مرتبہ چیف جسٹس بننا، لیکن آئینی ترمیم کی وجہ سے جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. ان کی یادگار تقریر اور ان کے سنہری الفاظ میرے خیال سے سنہری رنگ سے لکھے جائیں گے تاریخ کے اندر، چونکہ منصور علی شاہ نے واضح کہا کہ قانون کے لیے تمام لوگ برابر ہیں، اس میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ میں جس جگہ پہ ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چاہے وہیں پہ رکھے اور میں اس سے خوش ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کے یہ تاریخی الفاظ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ کے لیے.